بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 26 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ مجھے درد کچھ بھی ہوا نہیں، مجھے اور مار، مجھے اور مار، تیرا دل ابھی جو بھرا نہیں، مجھے اور مار، مجھے اور مار، تو نے زخم کتنے دیے مجھے، تجھے یاد ہے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، پر جان لے میری نہیں، مجھے اور مار، مجھے اور مار، تو نے عشق میں مجھ کو رسوا کیا اور ستم کیے جو جا بجا، میں عشق شوق میں اٹھی نہیں، مجھے اور مار، مجھے اور مار، تو نے جو کیا اچھا کیا مگر جان لے برا کیا، کہ مجھے زخم گہرا دیا نہیں، مجھے اور مار، مجھے اور مار، موت کو مجھ سے ملایا بھی نہیں، یہ زخم تو نے بھرا بھی نہیں، مجھے موت دینے سے پہلے مجھے اور مار، اور مار، جو نصیب تھا وہ تو لکھ دیا، اب کیا کہوں تجھے زندگی، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، مجھے اور مار، مجھے اور مار۔ روشنی کے غم نے اسے ادموا کر دیا تھا، وہ 2 دن تک روتی رہی تھی، رونے کے ساتھ ساتھ اس نے سحر کو بھی سنبھالا تھا۔ سحر روشنی کے بعد اگر کسی سے اٹیچ تھی تو وہ تارا باجی ہی تھی، وہی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ سحر تو ماں کے لیے حلق پھاڑ پھاڑ کر روتی تھی، سب اس کے رونے پر اداس ہو جاتے تھے، وہ رو پڑتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تارا باجی اسے باہر گھمانے لائی تھی، اسے آج بخار ہو گیا تھا، بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، قریباً 11 بج رہے تھے اور سرما کی دھوپ بلی لگتی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے قریب کے پارک میں آ گئی تھی، جہاں اور بھی 2-3 بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے سحر کو بھی بچوں کے ساتھ بٹھا دیا، وہ بھی آرام سے بیٹھ کر پاس پڑے کھلونوں سے کھیلنے لگی۔ تارا باجی تھوڑے فاصلے پر بینچ پر بیٹھ کر اسے تکنے لگی۔ دھوپ بہت نرم نرم تھی، اسے بیٹھے بیٹھے چپکی آنے لگی تو یکدم اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی۔ سحر رو رہی تھی، اس نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ 2 نقاب پوش آدمی سحر کو گھسیٹ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی، تارا کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تارا تڑپ اٹھی، وہ اڑتی ہوئی ان تک آئی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں میری بچی کو گھسیٹ رہے ہو؟ چھوڑو، اسے درد ہو رہا ہے، تارا نے چیخ کر کہا اور سحر کو چھڑانے کے لیے ان کی طرف بڑھی۔ خبردار بڈھے ہجڑے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی تیرے سر میں لگے گی، ایک آدمی نے گرج کر دھمکی دی۔ پارک میں موجود لوگ غائب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اللہ کے لیے ایسا مت کرو، کون ہو تم لوگ؟ اسے چھوڑ دو، یہ یتیم بچی ہے، تمہیں تاوان میں زیادہ رقم نہیں مل سکتی، اس کی ماں پہلے ہی گم ہو چکی ہے، اسے بخش دو، یہ میرے بنا مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ چپ کر جا، وہ روتی ہوئی سحر کو لے کر الٹے قدموں کھسک رہے تھے۔ عقابی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھی اور قدموں میں بلی کی سی محتاط تھے۔ تارا نے جب دیکھا کہ وہ لوگ واقعی سحر کو لے کر نکلنے کے قریب ہے تو دوڑ کر ان کے قدموں میں پڑ گئی اور ایک کی ٹانگ پکڑ لی۔ اسے چھوڑ دو، چھوڑ دو اسے ظالموں، تمہیں کیا ملے گا؟ چھوٹی سی بچی کو رلا کے مت کرو ایسا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کو غصہ آنے لگا تھا اور دور سے پولیس کی موبائل سائرن کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ ان پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ یہ بڈھی تو پیچھے پڑ گئی ہے، استاد جی کیا کریں؟ ابے کرنا کیا ہے، ایک گولی ٹپکا دے سینے میں اور کر دے شانت ہجڑے کو، اس نے بے رحمی سے کہا۔ دوسرے والے کو شاید کچھ رحم آیا اور اس نے تارا کو ایک لات رسید کی، وہ کراہتی ہوئی دور گری، مگر اپنی تکلیف بھول کر وہ پھر سے ان کی طرف لپکی۔ اس بار اس آدمی نے تارا کو ایک کرارا تمانچہ رسید کیا اور پسٹل اس کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ پارک میں گولی چلنے کی آواز دور تک گئی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے اور تارا باجی لڑکھڑا کر پھٹی پھٹی آنکھیں لیے زمین بوس ہوئی۔ دل کے مقام پر ایک سوراخ سرخ نشان بن گیا تھا، جہاں سے خون آبشار کی طرح نکل رہا تھا۔ سائرن کی آواز نزدیک آ گئی تھی اور وہ دونوں سحر کو بازو میں دبوچے گولی کی رفتار سے بھاگے تھے۔ جاتے ہوئے وہ ایک بے گناہ کی زندگی کا چراغ گل کر گئے تھے، کسی بے کس بے گناہ کو موت کی نیند سلا گئے تھے۔ وہ موت کے سوداگر تھے،
ان کے لیے کسی کی جان لینا کوئی مشکل بات نہیں تھی، اور وہ آج ایک عظیم انسان کے وجود کو موت کی طرف دھکیل کر جا چکے تھے۔ پارک میں لوگ تارا باجی کی لاش کے قریب ہو رہے تھے کہ شاید اسے بچایا جا سکے، مگر وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ موت اسے کھا چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کو موم بتیوں کی روشنی سے جگمگایا ہوا تھا۔ ہر طرف جل مل کرتی روشنیاں رقص کر رہی تھی۔ کمرے کی کارپیٹ، بیڈ، صوفوں پر گلاب کے پھولوں کی دبیز تہیں بچھی ہوئی تھی۔ کمرہ ان کی مہک سے خوشگوار لگ رہا تھا، ایسا کہ روح تک معطر ہو جاتی تھی۔ کمرہ ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا، ایسا جیسے کوئی تخیل ہو۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ وہ مکمل طور پر حسین لگ رہی تھی۔ کائی کلر کی ہم رنگ ستاروں سے جلمل کرتی ساڑی، تیز میک اپ، جوڑے کی شکل میں بندھے بال اور نازک سی جیولی اسے کمرے کی طرح خوابناک بنا رہی تھی۔ یہ بدن جھلکاتی ساڑی اس پر قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ آج میرے وعدے کی رات ہے، آج تمہارے امتحان کی رات ہے شہریار۔ میں دیکھتی ہوں تم کیسے گلزار کے قاتل حسن سے بچ سکتے ہو، کیسے آج تم اپنی کہی باتوں پر قائم رہتے ہو۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے میرا حسن میرا جسم معنی نہیں رکھتا، اس لیے میں بیرونی مدد کا سہارا لے رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، مگر وہ کیا ہے نا، عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تم شوہر ہو میرے، تم پر حق ہے میرا، تم مجھے یہ حق نہیں دو گے تو میں یہ حق چھین لوں گی، بالکل ایسے جیسے تمہیں روشنی سے چھینا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آئی۔ ملازمہ دودھ گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ شہریار آگے، اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، انہوں نے تو کھانا بھی کھا لیا، اب اپنے کمرے میں ہیں۔ میرے بارے میں نہیں پوچھا انہوں نے؟ جی مجھ سے تو نہیں پوچھا، ملازمہ نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا تم اب کیا کر رہی ہو؟ جی میں شہریار صاحب کا دودھ تیار کر رہی ہوں، وہ رات میں دودھ پی کر سونے کے عادی ہیں۔ ملازمہ نے گلاس ٹرے میں سجاتے ہوئے جواب دیا۔ او گاڈ، میں اپنا فون کمرے میں بھول آئی، پلیز جاؤ لے آؤ میرے کمرے سے فون، سامنے بیڈ پر ہی پڑا ہوا ہوگا، ایک ضروری کال کرنی تھی، اب یاد آ گیا۔ گلزار نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں شہریار صاحب کو دودھ دینے کے بعد واپسی پر اٹھا لاؤں گی۔ ارے نہیں پاگل، مجھے ابھی چاہیے، جاؤ لے کر آؤ جلدی، اس نے ملازمہ کو ڈانٹا، اور ملازمہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ گل نے چاروں طرف دیکھا اور ہاتھ میں دبی ایک چھوٹی سی پڑیا کھول کر سامنے کی، جس میں سفید رنگ کا سفوف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ سارا سفوف شہریار کے تیار شدہ دودھ کے گلاس میں ڈال دیا اور چمچ سے اسے ملا دیا۔ بس یہی میری ہے بے ایمانی اس کھیل میں شہریار، وہ کیا ہے نا، گل بہت ڈھیٹ لڑکی ہے، جو چیزیں اس کے سر پر سوار ہو جائیں اسے وہ کر کے دم لیتی ہے، پھر چاہے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ گل کو فرق نہیں پڑتا، اسے صرف اپنی جیت سے فرق پڑتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے۔ گل کے پاس ہزاروں طریقے ہیں، وہ یہ باتیں دل میں کہہ رہی تھی۔ یہ لے بیگم صاحبہ آپ کا موبائل، ملازمہ کی آواز نے اسے چونکایا۔ بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے ملازمہ کی طرف دیکھا اور اس سے موبائل لے کر باہر آ گئی۔ اب اسے بس تماشا دیکھنا تھا۔ شہریار نے دودھ کا گلاس خالی کیا ہی تھا کہ وہ دروازہ ناؤ کر کے اپنی تمام تر حشر شامیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، میرے کمرے میں مت آیا کرو، اس نے بے رخی سے گل کو کہا۔ میں بیوی ہوں تمہاری، جس مرضی ٹائم تمہارے کمرے میں آ سکتی ہوں، اس نے اٹھلاتے ہوئے کہا، اور شہریار گلے میں بازو ڈال دیے۔ یہ بازاری ادائیں مجھے مت دکھاؤ، ہٹو پیچھے، شہریار نے اسے جھٹک دیا۔ عورت کو اپنا حق نہ ملے تو وہ اکثر بازاری بن جاتی ہے، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یاد ہے صبح تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آج کی رات تم میری باہوں میں ہوگے، میرے اشاروں پر ناچو گے، اس نے شہریار کی طرف پیٹھ پھیر کر کہا۔ میں اتنی فضول باتیں یاد نہیں رکھتا، تیار ہو جاؤ، وقت ہو جاتا ہے، میرے وعدے کی تکمیل کا وقت بہت قریب ہے، تم گلزار کے لیے تڑپنے والے ہو، تمہیں میرے بنا ایک ایک پل موت لگے گا، ایسا قیامت تک نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولا۔ قیامت سے پہلے ہی یہ سب ہوگا، تمہارے دعوے پانی کی طرح بہہ جائیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ شہریار بیڈ پر بیٹھا تو اسے لگا جیسے اس کا سر یکدم درد کرنے لگا ہو، جیسے کسی نے یکدم اس کے سر پر ہتھوڑوں کی بارش کر دی ہو۔
اس نے تڑپ کر اپنا سر اپنے بازو میں دبا لیا، مگر درد کی شدت میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر درد کو تھوڑا سکون ملا تو اگلا اٹیک اس کے جسم پر ہوا۔ اسے لگا کہ اس کا جسم جیسے کسی بھٹی میں جل رہا ہو، جیسے اسے آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ اس سے یہ آگ برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی اور اس نے اٹھ کر اپنے بال نوچے اور ایک چیخ ماری، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار پھینکی۔ اتنی سردی میں بھی اسے پسینے چھوڑ رہے تھے۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف پڑا اور شاور کھول کر کھڑا ہو گیا۔ جسم پر ٹھنڈا پانی پڑا تو کچھ قرار آیا۔ وہ کافی دیر تیز تیز سانس لیتے وہیں کھڑا رہا۔ پھر وہ واپس گیلے جسم کے ساتھ کمرے میں آیا۔ یکدم اس کا بدن جیسے ٹوٹنے لگا۔ ایک غنودگی سے اس پر طاری ہونے لگی۔ وہ قالین پر ہی کسی زخمی ناگ کی طرح تڑپنے لگا۔ کروٹ بدلتے اس کا دماغ مدہوش ہونے لگا۔ جسم کی جلتی آگ ایک بار پھر اٹھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دماغ میں روشنی کی تصویر رقص کرنے لگی۔ روشنی، تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بولا تو کمرے کا دروازہ یکدم کھلا اور گلزار ایک بار پھر کمرے میں آئی۔ میں یہاں ہوں شہریار، تمہاری روشنی تمہیں کب سے تلاش کر رہی تھی۔ تم نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں شہریار؟ گلزار اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم روشنی ہو؟ وہ اٹھ بیٹھا اور نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نشہ اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا۔ ہاں، میں ہی تو روشنی ہوں، تمہاری روشنی، تمہاری زندگی۔ اس نے شہریار کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، تم میری روشنی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدن کی مہک میں نہیں بھول سکتا۔ تم کوئی اور ہو شہریار، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں ہی تمہاری روشنی ہوں۔ اس نے اپنے لب شہریار کے سلگتے ماتھے پر رکھ دیے اور شہریار تڑپ اٹھا۔ اس کے چلتے وجود کو جیسے یکدم سکون ہوا ہو اور اس نے گلزار کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ ہاں، تم ہی روشنی ہو میری، اپنی روشنی، مجھے معاف کر دو، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا اور گلزار نے خود کو واپس کھینچ لیا۔ میں تمہیں ایسے میسر نہیں آ سکتی، تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اب کچھ تمہارا تڑپنا بھی تو بنتا ہے نا۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی جہاں مومی شمعیں جل رہی تھی۔ پیچھے شہریار تڑپ اٹھا۔ نہیں روشنی، پلیز ایسے مت جاؤ، میرا جسم جل رہا ہے، پلیز مجھے سزا مت دو، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے، اب مجھے اور مت ستاؤ روشنی۔ وہ بھی اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور شہریار نے اسے تیزی سے دڑدڑایا۔ کھولو روشنی، مجھے اندر آنے دو، میں مر رہا ہوں روشنی۔ وہ چیخنے لگا تو گلزار نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ گیا اور چاروں طرف دیکھا۔ یہ اتنے سارے چاند کس نے لا کر دیے ہیں تمہیں روشنی؟ اوہ ہاں، تم تو روشنی ہو نا، ہر چمکتی چیز تمہاری ملکیت ہے نا؟ ہاں، سب کچھ میری ملکیت ہے، تم بھی میری ملکیت ہو۔ اس نے اپنے بازو شہریار کے گلے میں ڈال دیے اور وہ تو نہال ہو گیا۔ اس نے گلزار کو کھینچ کر خود میں سمو لیا۔ روشنی، اب مجھ سے کبھی دور مت جانا، میں تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ شہریار، مجھے روشنی مت کہو، آؤ چلو، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے کہتے ہوئے شہریار کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ دم سے بیڈ پر گرا۔ روشنی، میرے قریب آؤ پلیز۔ او گلزار شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تڑپتے ہوئے شہریار کا عکس دیکھنے لگی جو بیڈ پر کسی چیز کی طلب میں مچل رہا تھا، انگڑائیاں توڑ رہا تھا۔ تو یہ طے ہوا گلزار سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ گلزار وہ شے ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا دے، گلزار وہ شے ہے جو ہواؤں کا رخ موڑ دے۔ گلزار انمول ہے، گلزار جیسا کوئی نہیں۔ گلزار جسے چاہتی ہے اسے پا کر رہتی ہے۔ گلزار کی زندگی میں انکار نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ چیزوں کو اپنے تابع کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ وہ پرغرور انداز میں شہریار کے عکس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہریار نے یکدم اٹھ کر اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ ایک سیکنڈ۔ ایک کینڈل سٹینڈ سے اس نے موٹی کینڈل اٹھائی اور اس کو لے کر شہریار کے برہمنا بازو پر تیزی سے مسل کر بجھا دی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور نیند سے خمار آلود آنکھوں میں حیرت سجائے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ درد ہوا؟ مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا تھا جب تم مجھے ٹھکراتے تھے۔ اس نے پھر سے شہریار کو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بے جان ہو کر اس کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ اس نے پھر سے گلزار کو باہوں میں بھرنے کی کوشش کی تو وہ صاف بچ نکلی اور ایک اور موم بتی اٹھا لائی۔ اس کی پگھلتی موم کو اس نے شہریار کے سینے پر گرانا شروع کر دیا۔ شہریار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی اور اس میں درد رقص کرنے لگا۔ اسے مت کرو،
روشنی مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے بے بسی سے کہا، کیا تمہیں میرا قرب نہیں چاہیے شہریار؟ کیا میرے لیے اتنا سا درد بھی برداشت نہیں کرو گے؟ بس یہی محبت ہے تمہیں روشنی سے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے روشنی، بہت زیادہ۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب روشنی سے محبت کی تھوڑی سزا بھی تو بھگتو نا۔ اس نے موم بتی کی لو کو پھر سے شہریار کے سینے پر مسل کر بجھا دیا۔ پھر وہ رکی نہیں، اس نے کئی موم بتیاں اس کے جسم پر رگڑ کر بجھا دی، کہیں پگھلتی موم کے قطرے اس کے شفاف جسم پر ٹپکائے۔ شہریار درد سے ادموا ہونے لگا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ بہت کم سزا ہے شہریار تمہاری روشنی سے محبت کرنے کی، مگر چلو کوئی بات نہیں، آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ میں یہ رات مزید برباد نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے تمہیں اذیت دے کر مزہ بہت آیا، اور جسے اذیت دے کر دل کو سکون ملے وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ تو کیا تم میرے دشمن ہو؟ ہاں، شاید دشمن ہی تو ہو، جو مجھے بار بار ہر قدم پر ٹھکراتے۔ وہ کیسے میرا دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ شہریار کے پہلو میں لیٹ گئی۔ ایک رات میرے دشمن کے نام، ابھی تمہیں اور سزا دینی ہے، وہ سزا جو آج کی رات کے بعد شروع ہوگی، جب تم یہ دیکھو گے کہ تم نے اپنے وعدوں کو توڑ کر میرے وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ تم آج کی رات کو کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ شہریار تڑپ کر کسی صدیوں سے پیاسے کی مانند اس کی طرف تک آیا، اور آج گلزار پھر سے جیت گئی تھی۔ شہریار کے دعوے واقعی پانی کی طرح بہہ گئے تھے، اور آج کی رات وہ فتح قرار دے دی گئی تھی۔